الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ الذین جاءوا بالصدق والایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى وعصمة للأرامل ادب کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، ادب کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو، نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو۔ فرشتوں جاؤ آج ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، فرشتوں جاؤ آج ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو۔ معزز و محتشم استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی امیر مظہری صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ مولانا آصف اقبال صاحب زیدہ مجدہ، برادر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ مولانا قربان علی چشتی صاحب زیدہ مجدہ، مولانا حافظ محمد زمان صاحب بندیالوی زیدہ مجدہ، ڈاکٹر خرم صاحب، محترم ملک عرفان صاحب اور دیگر معزز و محترم حاضرین کرام، میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا مظفر الدین صاحب اور ان کی جملہ انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اتنی پرخلوص اور عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا۔ الہ العالمین ان سب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آصف اقبال صاحب بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن واللہ میں ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، مورع ہوں ہنر سے، میں سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ تو میں ذرہ بے مقدار سے بڑھ کر اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ حاضرین، آج ہم جس شخصیت کو
خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جہاں جمع ہیں، وہ صداقت اور وفا کی مثال اور معیار ہے۔ قربانی میں لاسانی ہیں۔ میری مراد امام الصحابہ و اہل بیت، قاتل المرتدین والمشرکین، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار و مزار رسول، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 سال بعد 573 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور 13 ہجری 22 جمادی الاخر کو 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ اس مہینہ کو اسی وجہ سے آپ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اب عتیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر ابا بکر، کہ جس شخص کو یہ بھلا معلوم ہو کہ وہ آگ سے آزاد ہونے والے شخص کو دیکھے تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ پھر صدیق کا لقب خود اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا۔ سنن دیلمی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نے فرمایا، یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیقہ، کہ اے ابو بکر اللہ رب العزت نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ پھر آپ کا تعلق قریش کے شاخ بنو تیم سے ہے اور والد اور والدہ کی دونوں کی طرف سے 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ پھر ابو بکر کی کنیت کی وجہ کیا ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ بکر کا معنی ہے نوجوان اونٹ، آپ کو اونٹوں کے علاج معالجہ میں شغف تھا، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر یعنی اونٹوں والا کہا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بکر کا معنی ہے اولیت یعنی پہلے ہونا، تو آپ اسلام لانے میں بھی پہلے ہیں، ہجرت فرمانے میں بھی پہلے ہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ پھر اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ اٹھا لیں تو اس میں ہمیں کامیاب زندگی کا نمونہ ملتا ہے، لیکن اگر ہم ان کی زندگی میں سب سے عظیم تر آپ کی زندگی کا اگر کوئی باب باندھنا چاہیں تو وہ عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر کا عشق اور محبت کے چند واقعات سناتا ہوں۔ اوائل اسلام کا دور ہے، مکہ مکرمہ میں ابھی 38 مسلمان ہوئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ علل اعلان اسلام کا اظہار کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق، ابھی ہم کم ہیں، تعداد میں کم ہیں، ابھی اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن صدیق اکبر عشق کی اس معراج پر تھے کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔
فرمانے لگے حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں علل اعلان اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کا اظہار کروں۔ اس واقعہ کو البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضور نے اجازت مرمت فرما دی، صدیق اکبر مسجد حرام میں خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ آپ اسلام کے پہلے خطیب ہیں جنہوں نے توحید و رسالت پر پہلا واعظ ارشاد فرمایا۔ جب کفار نے آپ کا خطبہ سنا اور یہ معاملہ دیکھا تو آپ پر جھپٹ پڑے، شدید زد و کوب کیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو جوتوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ وہ بے تحاشا مار رہے تھے، لیکن یہ عاشق صادق زبان حال سے کہہ رہا تھا، مارو مارو مینو مار مکاؤ، میرا عشق نشے وچ آیا۔ مارو مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یار فریدا جے کدی مل پے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، جگر گوشے مفکر اسلام۔ آپ کے خاندان والے آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ آپ کے بچنے کی امید بہت کم ہو گئی۔ انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا کہ اگر آج ابوبکر صدیق کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ آپ کے خاندان والے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ آپ کب بولتے ہیں۔ دن ڈھل گیا، صدیق اکبر نے کلام کیا۔ سب حیران تھے کہ یہ بولیں گے کہ میرے مارنے والوں کو سزا دی جائے، لیکن پہلا کلام کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ آپ کی ماں آپ سے پوچھتی ہیں کہ کھانا کیا کھائیں گے، پئیں گے کیا؟ فرماتے ہیں ما فعل رسول اللہ، حضور کا حال کیسا ہے؟ وہ فرماتی ہیں مجھے کیا پتا۔ ام جمیل آتی ہیں، دار ارقم کا بتاتی ہیں، فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی ہے اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں گا۔ چنانچہ آپ کو سہارا دے کر دار ارقم میں لے گئے۔ جب دار ارقم میں پہنچے، مجلس پر رکت طاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جھکے، آپ کو بوسہ دیا، پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ ما بی من باسن، یا رسول اللہ اب میں ٹھیک ہوں۔ شاعر کہتا ہے نا، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن طور تجلی ہے، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن طور تجلی ہے، پکار اٹھے کہ بس میری تسلی ہی تسلی ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ حاضرین، صدیق اکبر کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے خاندان میں 4 پشتوں سے صحابیت ہے۔ آپ کے باپ ابو قحافہ جن کا نام عثمان بن عامر تھا، آپ خود، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن، 4 پشتوں میں صحابیت موجود ہے۔ اور حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ حضور ہمارے گھر نہ تشریف لے آئے ہوں۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ پھر
جب ہجرت کر کے جانے لگے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب غار ثور والی پہاڑی چڑھ رہے تھے تو مزاج شناس رسول نے محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت پہ گراں گزر رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، تو حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کے دروازے دہانے پہ لے گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ جہاں قیام فرمائیں، میں اندر جا کر غار کو صاف کرتا ہوں، جو کوئی موذی چیز آئے گی سب سے پہلے مجھے ایذا دے گی۔ غار کو صاف کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سوراخ تھا، ایک میں آتا ہے کہ 2 سوراخ تھے، اس سوراخ پر ایڑی رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا، آرام فرما ہو گئے۔ ان کی قسمت پہ عشش کیوں نہ کر اٹھے کہ جن کی گود میں سید الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرمانے لگے، کیسا سما ہوگا، گویا صدیق اکبر کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہم نظر نگاہ ناز جانا ہو گئے، آج ہم نظر نگاہ ناز جانا ہو گئے، دل دیا صدقے کیا ایمان ان پہ قرباں ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے جو دی تم نے بیمار کو دوا، جتنے دکھ درد تھے سب کے درما ہو گئے۔ حرم ہے کیا چیز، دیر کیا ہے، کسی پہ میری نظر نہیں ہے، میں ان کے جلووں میں کھو گیا ہوں، مجھے اب کسی کی خبر نہیں ہے۔ سانپ نے ڈسا، حدیث کے الفاظ ہیں فلودغ ابو بکر فی رجلہ من الجہر فلم یتحرک مخافت ان یتنبہ رسول اللہ۔ سانپ نے سوراخ میں سے ڈسا، صدیق اکبر نے جنبش تک نہ کی، اس ڈر سے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، آرام میں خلل نہ آ جائے۔ آنسو جاری ہو گئے، فسقطت الدموع، آنسو جاری ہوئے، میں ان آنسوؤں پہ قربان ہو جاؤں کہ جو شمار کی زمین پر نہیں گرتے، کسی کے کپڑوں پہ نہیں گرتے، کینیڈا کی زمین پر نہیں گرتے، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں گرتے، گرتے ہیں تو چہرے والدہا پہ گرتے ہیں۔ کیا شان ہے ان آنکھوں کی کہ جو حضور کے چہرے انور پہ گرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما بک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا؟ اب ادب دیکھیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، عام اصول کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے ادب کا دامن چھوٹ جاتا ہے، لیکن وفا، صداقت اور ادب کی جامع شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ سانپ نے ڈسا، حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ پہلے تو جنبش نہیں کی، لیکن جب پوچھا عرض کرنے لگے لدغت فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں ڈسا گیا ہوں۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، متحمل ہو گئے، زبان حال سے کہنے لگے مریض غم ہیں بڑے خوش نصیب کیا کہنا، مریض غم ہے بڑے خوش نصیب کیا کہنا، حبیب دو عالم ہے طبیب کیا کہنا، خدا گواہ ہے اسودہ حیات ہیں ہم، غم حبیب ہے ہم کو نصیب کیا کہنا۔
اب آئیے میں پھر آپ کو بارگاہ رسالت میں لیے چلتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، ایک میں ہے کہ مطلق عام موقع ہے۔ حضور نے فرمایا من جہز جیش الاسرت فلہ الجنہ، کہ جو شخص تنگی میں جنگ کا سامان مہیا کرے اس کے لیے جنت ہے۔ عمر فاروق نے سوچا آج میں بازی لے جاؤں گا، گھر گئے، گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا جی اس کی مثل گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر گھر گئے، عشق دیکھیں، وفا دیکھیں۔ گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان ایک گٹھڑی میں جمع کرتے ہیں، گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ کوئی سوئی نہ رہ جائے، سارا سامان باندھ کر، تن کے کپڑے بھی اتار کر، کمبل یا ٹاٹ کا لباس کانٹوں سے سی کر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی ما ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب احادیث میں تو اتنی بات ہے، اب تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر قرطبی میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وقت جبریل امی آ گئے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت صدیق کو سلام پیش کر رہا ہے، سلام فرما رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ صدیق سے پوچھیں ارادن انت انی فی فقرک ھذا ام ساخط، اے صدیق اپنے اس فقر پر اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ذرا غور فرمائیں، آپ مجھے کوئی نمازی دکھائیں، کوئی روزے دار دکھائیں، کوئی حاجی دکھائیں کہ جس کو رب کی طرف سے سلام آیا ہو۔ صدیق اکبر کو رب نے سلام بھیجا، فرمایا مجھ سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ صدیق اکبر رونے لگ گئے، فرمایا عرض کیا میں کون ہوتا ہوں اللہ رب العزت سے ناراض ہونے والا؟ میں راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے شاید اسی موقع کے لیے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور صدیق اکبر اس شان پر کیا کہتے ہوں گے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ پھر توجہ فرمائیں، قبیلہ عمر بن عوف میں حضور گئے صلح کروانے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال قریب آئے، عرض کرنے لگے یا ابا بکر نماز کا وقت ہو گیا ہے، امامت کروائیے۔ اب مقام غور ہے کہ حضرت بلال کو بھی پتا تھا کہ حضور کے پہلے جانشین صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر جماعت کروانے کے لیے کھڑے ہوئے، اسی اثناء میں حضور آ گئے۔ صحابہ نے تصفیق کرنا شروع کر دیا، ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ حضور آگے آگے آنے لگے، پہلی صف میں آ گئے۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹے، حضور نے اشارہ کیا کہ کھڑے رہو۔ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی حمد بیان کی کہ حضور نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، اپنے سامنے کھڑا ہونے کا اہل بنایا ہے۔ پیچھے ہٹائے، حضور نے جماعت کروائی۔ جماعت کروانے کے بعد
فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا اذ امرتک، کہ اے ابو بکر جب میں نے کہا تھا کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ صدیق اکبر کا جواب سنیں، سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں ما کان لابی قحافہ، ما کان لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے۔ پھر سوموار کا دن ہے، حضور کی ظاہری زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگ گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فکاشف النبی ستر الحجرہ، حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا، وہو قائم یتبسم یضحک، حضور کھڑے تھے، وہو ینظر الینا، ہمیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ رخ، حضور نے اس طرف سے پردہ ہٹایا، صحابہ کی توجہ حضور کی طرف ہو گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں، نماز میں غیر اللہ کا خیال آ گیا ہے، نماز ٹوٹ تو نہیں گئی؟ عمل کثیر بھی ہوا ہے، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگ گئے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں فہممنا ان نستدنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قریب تھا کہ صحابہ حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازوں کو توڑ دیتے۔ اس مقام پہ پیر سید نصیر الدین نصیر کی روح تڑپی۔ فرماتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں چلمن، وہ دکھا رہے ہیں صورت، وہ اٹھا رہے ہیں چلمن، وہ دکھا رہے ہیں صورت، کہیں ہوش اڑ نہ جائے، کہیں دل مچل نہ جائے۔ وہ اٹھا رہے ہیں چلمن، وہ دکھا رہے ہیں صورت، کہیں ہوش اڑ نہ جائے، کہیں دل مچل نہ جائے۔ میں چراغ ناتوا ہوں، میں چراغ ناتوا ہوں، کوئی دم کا مہما ہوں، میرے سامنے سے اٹھ کر کوئی ایک پل نہ جائے۔ وہ نصیر سن رہے ہیں میرے درد کا فسانہ، مجھے ہر گھڑی ہے دھڑکا، کہیں رخ بدل نہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلطان علیہ بندیال شریف، دیگر گوشے مفکر۔ وہ نصیر سن رہے ہیں میرے درد کا فسانہ، مجھے ہر گھڑی ہے دھڑکا، کہیں رخ بدل نہ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کو یہ بھی امتیازی شان حاصل ہے کہ آپ نے حضور کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں باجماعت پڑھائی ہیں۔ پھر صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ عقل بولی ہوگی صدیق نماز ٹوٹ رہی ہے، صدیق بولے ہوں گے کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے، کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے، جانانا چاہیے در جانانا چاہیے، ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے، بس ایک نگاہ مرشد میں کھانا چاہیے۔ بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانانا چاہیے۔ ایک اور شاعر آیا، اس نے کہا صدیق اکبر کہتے کیا ہوں گے؟ صدیق اکبر کہتے ہوں گے کہ سوئے کعبہ سجدہ ہے روا، میں بھی جانتا ہوں اے واعظہ، سوئے کعبہ سجدہ ہے روا، میں بھی جانتا ہوں اے واعظہ، مگر اے صنم میرے لیے تیرا در بھی کعبے سے کم نہیں، میں ازل سے بندے عشق ہوں، مجھے زود و کفر کا غم نہیں، میرے سر کو در تیرا مل گیا، مجھے اب تلاش حرم نہیں، میری بندگی ہے وہ بندگی جو رہین دیر و حرم نہیں،
میرا ایک نظر تجھے دیکھنا بخدا نماز سے کم نہیں۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹے، حضور نے اشارہ کیا کہ ادھر کھڑے رہو، حضور نے پردہ بند کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کا عشق، صدیق اکبر کا عشق اور ادب۔ پھر مقام کیا ملا؟ اس عشق کے بدلے میں مقام کیا ملا؟ کہ قرآن نے آپ کی صحابیت ثابت کی۔ قرآن فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب دوسرے نے دوسرے سے کہا، جب وہ غار میں تھے اور جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر حضور نے کیا شان عطا فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہیں، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی۔ میرے 2 وزیر آسمانوں میں جبریل اور میکائیل ہیں، زمین میں ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر اور کیا شان عطا فرمائی؟ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صدیق کے آگے مت چلو، یہ تم سے بہتر ہے، اور ہر اس شخص سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ حضور نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اب میں سلسلہ بسلسلہ نیچے اتروں گا۔ عمر فاروق آپ کی عظمت کا کیسے اقرار کرتے ہیں؟ عمر فاروق فرماتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجہ بہم، فرماتے ہیں کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے برابر رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں للیلۃ من ابی بکر خیر من آل عمر ویوم ولیوم من ابی بکر خیر من آل عمر، کہ ابو بکر کی غار والی رات عمر کی پوری آل سے اعلیٰ و افضل ہے، اور ابو بکر صدیق کا ایک دن عمر کی آل اولاد کی نیکیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر، کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اس امت میں حضور سے بڑھ کر سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ پھر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ کے متعلق شعر مشہور ہے نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما، کہ ناقصوں کے لیے پیر ہیں، پیر کامل ہیں، اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں۔ یہی بات بعین ہی داتا علی حجویری نے صدیق اکبر کے بارے میں بولی ہے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم بر ہمہ خلائق از پس انبیاء، امام دین ہمہ مسلمان و اصحاب و امام اہل طریقت و خاص را، کہ آپ عام مسلمانوں کے بھی امام ہیں اور طریقت کے بھی امام ہیں۔ اب دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر کی چھٹی ہو جاتی ہے، داتا علی حجویری طریقت کے بھی امام فرماتے ہیں اور شریعت کے بھی امام فرماتے ہیں۔ پھر امام باقر، آپ کا بڑا ہی زبردست واقعہ میں پڑھ کر حیران ہو گیا، اس کو کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں علامہ اربلی رافضی نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عروہ بن عبداللہ نے ایک دن حضرت محمد باقر سے پوچھا کہ حضرت
کیا تلواروں کے دستے پر چاندی لگانی جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے، کیونکہ اس کو ابو بکر صدیق نے لگایا ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ نے صدیق کہا ہے؟ حضرت محمد باقر جذبات میں آ گئے، قبلہ رو ہو کر فرمانے لگے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، کہ ہاں صدیق صدیق صدیق۔ اور فرماتے ہیں فلم یقل لہ صدیق، کہ جو شخص انہیں صدیق نہیں مانتا، فرمایا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ رب العزت اس کے کلمے کو نہ دنیا میں قبول کرتا ہے نہ آخرت میں قبول کرتا ہے۔ جو امام محمد باقر کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں۔ اب آئیے غوث اعظم کی بات کرتا ہوں، پیران پیر کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے 8 درجات بنائے ہیں، 8۔ فرماتے ہیں ساری امتوں میں سے افضل حضور کی امت ہے، اس سے افضل صحابہ ہیں، اس سے افضل صلح حدیبیہ والے ہیں، ان سے افضل احد والے ہیں، ان سے افضل بدر والے ہیں، ان سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، ان سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور ان سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں 8 درجے ہیں، 8 درجے۔ پہلا کن کا ہے؟ ساری امتوں میں سے سب سے افضل حضور کی امت ہے، اس میں سے افضل صحابہ ہیں، ان میں سے افضل صلح حدیبیہ والے ہیں، ان میں سے افضل احد والے ہیں، ان سے افضل بدر والے ہیں، ان سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، ان سے افضل خلفائے راشدین 4 خلیفے ہیں، اور ان میں سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ تو آخر میں یہ شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ بو بکر و عمر مراچو جانند و جگر، بو بکر و عمر مراچو جانند و جگر، عثمان و علی چوں شہد آمد چوں شکر، اندر 2 جہاں زرافتی نیست بدتر، مولا مولائی علی و غلام 2 پسر، کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہماری جان ہیں، اور عثمان و علی شہد اور شکر ہیں، اور رافضی سے بڑھ کر کوئی بدتر نہیں ہے۔ ہم تو علی اور ان کے دونوں بیٹوں کے غلام ہیں، ہم تو حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹوں کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ اگر شان صحابہ سیکھنی ہو، شان اہل بیت سیکھنی ہو، علماء حق، علماء اہل سنت سے سیکھو۔ میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہوا کہ جب آپ حدیث کا سبق پڑھاتے اپنے شاگردوں کو، جب صحابہ کا کوئی واقعہ آتا، مثلا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا، علماء جانتے ہیں بخوبی، تو پہلے صحابہ کے فضائل سناتے، فضائل سنانے کے بعد وہ واقعہ سناتے، سنا کر فرماتے کہ یہ جو صحابہ سے کام ہوئے ہیں یہ مصلحتاً ہوئے ہیں، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ صحابہ گناہگار تھے نعوذ باللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ ہر وقت بارگاہ رسالت میں بیٹھتے تھے تو پھر بھی گناہگار رہ گئے۔ صحابہ کی شان وراء الورا ہے، یہ جو کام ہوئے ہیں یہ مصلحتاً ہوئے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوئے ہیں۔
اور پھر جب آل بیت کی بات آتی، جب حدیث آتی بخاری شریف والی کہ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں اسے بھی سزا دیتا، تو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ خاتون جنت کا نام نہیں لیتے تھے۔ ادب دیکھیں آل بیت کا اور صحابہ کا۔ فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر خاندان رسالت کی کوئی خاتون ایسا کام کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بزرگ کسی کو بد دعا دیتے ہیں نا، تو جب حضور کوئی ایسا کلمہ فرمائیں تو ہم کہتے ہیں دعائے ضرر، کہ حضور کی طرف بد کی نسبت کرنا بھی منع ہے، بے ادبی ہے۔ تو جب حضور کی طرف بد کی نسبت بے ادبی ہے تو خاتون جنت کی طرف بھی بد کی نسبت بے ادبی ہے۔ تو یہ شان، اگر مقام، شان، قدر، فضیلت صحابہ کی اور آل بیت کی سیکھنی ہو تو علماء اہل سنت سے سیکھیں۔ اگر شان سیکھنی ہو علماء اہل سنت سے سیکھیں، اور اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرے اسے کہیں کہ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ تو الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔